عمر تیری غداری سے ڈر لگتا ہے، تیری بے وفائی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور پانی پیتے ہی تو گردن پر دھوکے سے تلوار مار دے۔ تیرا کیا بھروسہ، جبکہ جانتا ہے کہ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا، لیکن اس نے تو دوستو آپ لوگ یہ تقریر سنیے، بہت اچھی تقریر ہے، مولانا صاحب نے بہت اچھی بات اس تقریر میں کہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی اور میں پانی پینے لگوں اور پانی پی بھی نہ سکوں اور تو اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں کیا ہر مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان بے وفا نہیں ہوتا، اور سن مسلمان وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے ہرمزان، جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور تو جانتا ہے کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہی تو وہ سننا چاہتا تھا، یہی جملے تو وہ عمر کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اس نے یہ سنتے ہی مسکرانے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ عمر، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ آئے عمر، پانی میں پیوں گا ہی نہیں۔ اس نے وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پانی پیالے سمیت پھینک دیا اور کہا عمر، ابھی وعدہ کیا ہے آپ نے کہ جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں، میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ میں پانی پیوں گا ہی نہیں، نہ میں پانی پیوں گا اور نہ تیری تلوار میری گردن پر چلے گی۔ اور میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بھائی انسانیت کی اے بچوں، یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، یا تو جاؤ یہاں سے یا پھر بیٹھے رہو۔ انسانیت کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں انسانیت کو۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، انسانیت کی دوسری قسم کافر۔ انسانیت کی پہلی قسم مومن، اہل ایمان، اور انسانیت کی دوسری قسم کافر، اور انسانیت کی تیسری قسم نہ مومن نہ کافر، بیچ میں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منافق۔ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم میں ہے یا ان میں ہے۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جیسی بات، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم جیسی بات۔ ان کے بارے میں اللہ نے ان کی ایک پہچان بتائی ہے، بیچ والوں کی، منافقوں کی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم۔ جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہچان دیکھیے، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مسلمانوں سے مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، اپنے یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان لائے، اور اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس، دوستوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم مسلمانوں سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انسانیت کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ مومنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کافروں سے بھی کوئی خطرہ نہیں، وہ کافر ہیں، ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے؟ ہوشیار ہیں ہم، یہ کافر ہے، ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا، یہ ہم ان سے ہوشیار تو ہیں، لیکن منافق چونکہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لیے ہم اس سے ہوشیار نہیں رہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اور یہ اندر ہی اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں دیمک کی طرح چاٹتا ہے، اندر ہی اندر سے ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس لیے اس سے ہم ہوشیار نہیں رہ پاتے ہیں۔ پہلے رکوع میں، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے کافروں کا اور مومنوں کا دونوں کا ذکر کر دیا، اور منافقوں کا ذکر الگ سے دوسرے رکوع میں کیا۔ پہلا رکوع پڑھیے آپ، اہل ایمان کا ذکر پہلے رکوع میں اور کافروں کا بھی ذکر پہلے رکوع میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس سراپا ہدایت بن کر نازل کی گئی قرآن۔ الذین یؤمنون بالغیب،
ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان فرشتوں پر ہے، تقدیر ہم نے اور آپ نے دیکھی نہیں، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پرسوں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، 1 سال کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، جو غیب کی چیزیں چھپی ہوئی چیزیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ، اور جو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق اتارا ہے، ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دیکھیے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کا، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی یعنی قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن کے اوپر یقین کامل ہے جن کا۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ مومنوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ اہل انسانیت کی پہلی قسم مومن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کو بالکل صحیح اور سچی کتاب مانتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت، جہنم، قیامت اور فرشتے اور اس کے رسول، ان تمام چیزوں پر جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے چھپی ہوئی چیزوں پر، یہ مومن ہے۔ جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں، ٹائم سے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی جو ہم نے اتاری ہے، تورات اور زبور اور انجیل اور قیامت کے دن کے اوپر جو یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو مومن کہا، اور ان لوگوں کو اپنے رب کی ہدایت پر کہا، اور ان لوگوں کو کامیاب کہا۔ اللہ نے پہلے رکوع میں اہل ایمان کا ذکر کر دیا ہے۔ آئیے اس رکوع میں اب انسانیت کی دوسری قسم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کی دوسری قسم، اور وہ بھی خطرناک قسم، کون؟ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان، اہل ایمان کا ذکر ہو گیا، اب کافروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور کافروں کا ذکر دیکھیے کس انداز سے کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ آپ ان کو چاہے کتنا سمجھائیے یہ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سمجھاؤ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، لاکھ ان کو سناؤ یہ سننے والے نہیں ہیں۔ آپ کی بات ان کے دل میں نہیں اترے گی کیونکہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے، آپ کی بات ان کے کانوں میں نہیں جائے گی کیونکہ کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کو حقیقت سے کوئی شناسائی نہیں ہے، حقیقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، حقیقت۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومنوں کے لیے کہا یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہو رہے ہونے والے ہیں، اور کافروں کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل ایمان کا اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اب تیسری قسم کا جو ذکر کر رہا ہے دوسرے رکوع میں، اس کے لیے الگ سے دوسرا رکوع
استعمال کیا گیا. غور کیجئے تیسری قسم جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, وہ تیسری قسم کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو نہ مومن ہوں گے نہ کافر ہوں گے, بلکہ ایسے ہوں گے جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے, جو اپنی زبان سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پر ہمارا ایمان ہے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے, قیامت کے دن کو بھی ہم مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ قیامت کے دن پر. پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ دھوکے میں آ جائے گا؟ کیا کوئی ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم, یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسا دھوکہ؟ کیسا؟ میرے پیارے ساتھیوں, ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہا ہے, جمعے کے دن سنیچر کے دن مسجد میں نہیں گیا, اتوار کو مسجد میں نہیں دکھا, سوموار کے دن مسجد میں بالکل نہیں گیا, منگل کے دن بھی نہیں گیا, بدھ کے دن بھی مارکیٹ گھومتا رہا, جمعرات کے دن بھی وہ اس کی شکل مسجد میں نہیں دکھی, سنیچر سے لے کر جمعرات تک وہ مسجد میں نہیں گیا, اور جمعے کے دن سب سے آگے والی صف میں بیٹھا ہے, پہلی صف میں بیٹھا ہے, پورے ہفتے مسجد سے غائب, اور آخری دن جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آ گیا, اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک صاحب ہیں جو پورے ہفتے مسجد میں آئے, سنیچر کو بھی آئے, اتوار کو بھی آئے, سوم کو بھی آئے, منگل کو بھی آئے, بدھ کو بھی آئے, جمعرات کو بھی آئے, جمعے کو بھی آئے, ان کی کوئی نماز کسی دن کسی وقت کی نہیں چھوٹی, وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اب غور کیجئے گا, جو پانچوں وقت کا نمازی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, اور جو صرف جمعے کے دن کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. غور کیجئے آپ, جرجیت صاحب سنیچر کو مسجد میں نہیں گئے, اتوار کو نہیں گئے, سوموار کو نہیں, منگل کو نہیں, بدھ کو نہیں, جمعرات کو, اور جمعے کو اگلی صف میں بیٹھے ہیں. اور جرجیت صاحب کے بغل میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ پانچوں وقت کا نمازی ہے اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتی, اور تہجد گزار بھی ہے. اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ یار یہ جرجیت صاحب تو صرف جمعے مسجد میں آتے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں, اور ہم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تہجد تک کی پڑھتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اور جب پورے ہفتے مسجد میں نہ آ کر صرف جمعے کے دن ہی مسجد میں آ جائیں اور نماز پڑھ لیں تب بھی ہم مسلمان رہیں گے, تو پھر ہمیں پورے ہفتے مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بغل میں کوئی ایسا آدمی نماز پڑھنے لگے جمعے کی, اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ آدمی صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آتا پھر بھی مسلمان ہے, اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں تب ہم مسلمان ہیں. اگر ایک ٹائم کی نماز صرف جمعے کے دن مسجد میں آ جانے سے ہمارا اسلام باقی ہے, ہمارا ایمان باقی ہے, ہم پکے مسلمان بن سکتے ہیں, تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تہجد کی نماز میں اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, اب ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب یہ آدمی صرف جمعے کے دن نماز پڑھ کر مسلمان ہے تو پھر ہمیں بھی جمعے نماز پڑھ لینا چاہیے, ہمیں پانچوں وقت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دھوکے میں آ رہے ہیں. لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا, جو پکا مسلمان ہوگا وہ کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا. وہ کیا کہے گا؟ ارے صاحب تم اپنی قبر میں جاؤ گے, میں اپنی قبر میں جاؤں گا, تمہیں اپنا حساب کتاب دینا ہے, مجھے اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہم تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے اور تم ہماری قبر میں نہیں جاؤ گے, تمہیں اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہے اور مجھے اپنے کرموں کا حساب و کتاب دینا ہے. وہی چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی, جو پکا اور سچا مسلمان ہوگا وہ دھوکے میں نہیں آئے گا. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے, سوچ رہا کہ اللہ دھوکے میں آ جائے گا. دیکھ اے اللہ سنیچر کو نہیں آیا, اتوار کو نہیں, سوموار کو نہیں, منگل کو نہیں, بدھ کو نہیں, جمعرات کو, لیکن جمعے کو آ گیا. دیکھ میں مسلمان ہوں, میں جمعے کو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو, پکے اور سچے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں, اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کو نہیں, مومنوں کو نہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں, جبکہ اللہ کے رجسٹر میں یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم انسانیت کی سب سے زیادہ خطرناک قسم میں تو داخل نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے اور ہم مومن نہ ہوں, کیونکہ اللہ نے یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے؟
بہت سے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے, لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, ان کو اس بات کا علم نہیں کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. شک کی بیماری ہے, پتہ نہیں, نماز نہیں پڑھیں گے قبر میں عذاب ہوگا, یہ نہیں کریں گے تو قبر میں عذاب, پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. مریں گے تب دیکھا جائے گا. ہمارے سامنے کتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, کہاں کسی قبر سے چیخنے اور چلانے کی آواز